ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام راز کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاجز جمالی۔ راز کی بات یہ ہے جو آج کل ہر جگہ پہ چرچا ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کیا عمران خان کی حکومت جا رہی؟ یہ صرف سوال ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ جا رہی یا نہیں جا رہی، لیکن یہ سوال آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بس میں سفر کریں تو بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، کسی سرکاری افسر کے پاس، کسی بیوروکریٹ کے پاس سیکریٹریٹ میں جائیں تو بھی یہ بحث ہے، کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیں تو ڈاکٹرز بھی یہی بحث کر رہے ہیں، کہ کہیں بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں تو یہی بحث ہو رہی ہے، پولیس افسران کے پاس جائیں تو بھی یہ بحث ہو رہی ہے۔ اور مطلب ہمارے ملک میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جتنے اہم سیکٹرز ہیں، وہاں جا کے بات کریں۔ سیاستدانوں میں تو یہ بات ہو ہی رہی ہے، سیاستدان تو جہاں بھی ملے گا، پیپلز پارٹی والے یا مسلم لیگ نون کے لوگ یا جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جے یو آئی کے، جماعت اسلامی کے، وہ تو کہہ رہے ہیں جا رہی ہے حکومت، ختم، ٹائم پورا ہو گیا۔ جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ جب ملیں گے تو وہ بولیں گے کہ نہیں جی، یہ تو سارا کچھ ہماری حکومت مضبوط ہے ابھی تو، بلکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں بھی ہماری حکومت آئے گی، صبر کریں۔ لیکن یہ ساری بحث، یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور واقعی اس سوال کا آئیں تو پیچھا کرتے ہیں کہ واقعی عمران خان کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اگست 2018 میں آئی تھی، آیا اپنے وقت سے قبل جا رہی ہے؟ اور اگر وقت سے قبل جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو 1.5 سال پڑا ہوا ہے، اس 1.5 سال کے دوران کیا ہوگا؟ آیا کوئی انٹیریم گورنمنٹ آئے گی یا ملک میں دوبارہ الیکشنز ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ ہم کچھ اس پہ اپنا تجزیہ دیں گے، کچھ ہماری معلومات ہے، کچھ سنی سنائی باتیں ہیں۔ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کریں گے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی، جس طرح ہمارے بہت سارے اینکر دوست ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح شو کرتے ہیں، پوز کرتے ہیں، اس طرح کے جیسے ان کو پتہ ہو۔ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، چند لوگوں کو پتہ ضرور ہوگا۔ آصف زرداری ہے، شہباز شریف ہے، مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت یا چودھری پرویز الہی یا عمران خان یا حکومت کے قریبی لوگ یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی بھی، شاید ان کو پتہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ تجزیوں پہ بات چل رہی ہے۔ تو اچھا، یہ بات شروع کب سے ہوئی؟ جب سے اس ملک میں لانگ مارچ شروع ہوئے۔ 27 فروری سے ایک لانگ مارچ شروع کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، اور انہوں نے کراچی سے یہ لانگ مارچ شروع کیا۔ پہلے دن میں تھا، دیکھا ہم نے اس کو۔ انہوں نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا اور اس کی منزل ہے اسلام آباد۔ ابھی یہ لانگ مارچ پنجاب کے حدود میں ہے۔ کل رحیم یار خان اور آج ملتان میں، جب ہم یہ بات کر رہے ہوں گے تو آج رات تک یہ لانگ مارچ ملتان تک پہنچ چکا ہوگا۔ پھر اس کی اگلی منزل پنجاب اور لاہور، پھر پنڈی، پھر اسلام آباد۔ 8 مارچ کو بہرحال اس کو یہاں پہنچنا ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو کے اسی لانگ مارچ کے تناظر میں، مقابلے میں، یا جو بھی سمجھیں، کاؤنٹر کرنے کے لیے صوبہ سندھ میں صرف پی ٹی آئی نے ایک لانگ مارچ شروع کیا جو گھوٹکی سے شروع ہوا۔ 26 فروری کو گھوٹکی سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ آج 6 مارچ کو کراچی میں اختتام پذیر ہونا ہے۔ 6 مارچ بھی جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آنے والا ہے۔ اور کراچی میں آج پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے، جو مخدوم شاہ محمود قریشی اور صوبائی صدر علی زیدی اور دیگر صوبائی قیادت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، وہ آج حیدرآباد میں ہوگا۔ تو لیکن پی ٹی آئی کا لانگ مارچ 2 روز قبل اختتام پذیر ہوگا۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ بنیادی طور پہ بلاول بھٹو زرداری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا، کہ جس کو انہوں نے نام دیا ہے حقوق سندھ مارچ، اور بلاول بھٹو نے اپنے مارچ کو کہا ہے کہ عمران خان کو بھگانا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ صوبہ سندھ میں جی کچھ نہیں ہو رہا، تباہ ہے، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا گزشتہ 15 سال۔ اب مزیدار بات آپ کو بتاؤں، جو بات کوئی نہیں کہہ رہا، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 15 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس نے کیا کیا؟
نہیں کیا ہوگا بالکل. لیکن مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب 5 سال تو آپ بھی اسی حکومت کا حصہ رہے. آپ بھی تو 2008 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، آپ بھی تو اسی حکومت کے وزیر خارجہ تھے. آپ اسی پیپلز پارٹی کے حکومت کی حمایت میں یہاں تھر پارکر میں بڑے بڑے جلسے بھی کرتے تھے، مریدوں کے پاس بھی جاتے تھے، نوکریاں بھی لے کے اسی صوبائی حکومت سے. جب قائم علی شاہ، مجھے ذاتی طور پتہ ہے، جب قائم علی شاہ صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے اور جب آپ وزیر خارجہ تھے تو آپ نے بڑی تعداد میں اپنے مریدوں کو، جو پیپلز پارٹی کے کارکن بھی تھے، ان کو نوکریاں لے کے دی سندھ کی حکومت سے. تو یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کا حصہ رہے، اور آپ کا تنازع جو شروع ہوا تھا جب آپ کو وزارت خارجہ سے ہٹایا گیا اور آپ کو وزارت زراعت اور دیگر وزارتیں دی گئیں، تو آپ نے پھر بعد میں جب پولیٹیکلائز ایشو ہوا تو آپ نے ریمنڈ ڈیوس کے ایشو کو لے کے کہا کہ جی میں نے تو استعفیٰ دے دیا. لیکن بہرحال اصل ہماری بات کا یا ہمارے تجزیے کا فوکس وہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ خود پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ تھے، آپ کس حساب سے. اور دوسری بات کہ پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کا فوکس اگر صرف یہ ہے کہ چونکہ مخدوم شاہ محمود قریشی لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں، گھوٹکی سے لے کے تھر پارکر تک ان کے مریدوں کی بڑی تعداد ہے جو اس لانگ مارچ میں حصہ لے گی، وہ بات بھی فیل ہو گئی. ہم نے دیکھا گزشتہ 26 فروری سے آپ کے لانگ مارچ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ نظر نہیں آ رہے، ہمیں پبلک اس طرح نظر نہیں آ رہی جس طرح کی باتیں تھیں یا پروپیگنڈا تھا، یا ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہوگی سندھ میں. اس طرح کی بات نہیں ہے. جبکہ دوسری، جب بلاول بھٹو نے جب مزار قائد سے 27 فروری کو لانگ مارچ شروع کیا تو کراچی سے لے کے کشمور تک نہیں، آج پنجاب تک، پنجاب میں بھی ہزاروں کی تعداد میں، جس بھی شہر سے بلاول بھٹو زرداری گزرا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس لانگ مارچ میں شامل ہیں. جگہ جگہ پہ استقبال ہو رہا ہے. ہر شہر پہنچنے سے پہلے رات کو 9 10 10 11 بجے تک لوگ موجود ہوتے ہیں لانگ مارچ کے استقبال کے لیے. پنجاب میں بھی یہی منظر ہے. ملتان میں رحیم یار خان یا دیگر جن شہروں سے لانگ مارچ گزر رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. لیکن بلاول بھٹو کی لانگ مارچ کا بھی یہ ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ لانگ مارچوں سے اور مظاہروں سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا پھر دیکھنا ہوگا کہ پاور شو کتنا ہے. پاور شو کا اندازہ، بلاول بھٹو زرداری کے پاور شو کا اندازہ دیکھیں گے وفاقی دارالخلافہ میں، اور جو شہر ہے حکومتوں کی تبدیلیوں کا، جہاں تخت ہے، تخت گاہ ہے، جہاں تخت نشین لوگ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا استعفیٰ لے کے، حکومت کا خاتمہ کا لے کے جیب میں ڈال کے جا رہا ہوں اسلام آباد، یہ دعویٰ ہے اس کا. دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کس حد تک کامیاب ہے. بلاول بھٹو نے کیا کہا، تھوڑا سا میں آپ کو ان کی، ظاہر ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ تقاریر کی ہیں، اب تک 10-15 مقامات پہ تقاریر کی ہیں، سب تو ہم ایک پروگرام میں نہیں بتا سکتے. پنجاب میں جا کے رحیم یار خان اور ملتان میں جا کے بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، آئیے. میں نے پہلے دن اس کو سلیکٹڈ قرار دے دیا، اور اب دنیا بھر میں اس کا پہچان یہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے. ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے اس کو نکالنا ہے. تو ہم جمہوری جماعت ہے، ہم پرامن جماعت ہے، ہم جمہوری طریقے اپناتے ہیں. ہمارا یہ عوامی مارچ، ہمارا احتجاج، ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا جمہوری اتحاد ہے. اور دیکھیں آپ کا اس جمہوری مارچ کا کامیابیاں ابھی سے نظر آ رہی ہیں. آپ کا اس مارچ کی وجہ سے کٹ پتلی ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور پیٹرول کی قیمت میں اور بجلی کی قیمت میں کمی کر دیا. مگر یہ کافی نہیں ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم چاہتے ہیں
اس کو ہٹایا جائے, اس سے حساب لیا جائے, چینی چوری کا حساب لیا جائے, آٹا چوری کا حساب لیا جائے, پیٹرول چوری کا حساب لیا جائے, کھاد چوری کا حساب لیا جائے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے. بزدل ہو, خود نہیں کرتے ہو, تو پھر 5 دن بعد ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہمارا نمبر پورا ہو چکے ہوں گے, ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور آپ کا بندوبست خود کریں گے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وزیر اعظم چور ہے, تو مطلب وزیر اعظم چور. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عالمی ادارے کے رپورٹ کے مطابق پاکستان, اس نے آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, اس نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا. چینی چور ہے, آٹا چور ہے, پانی چور ہے. آپ ہمیں اس سے حساب لینا ہے, اس سے حساب لینا. کیا آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ کیا آپ اسلام آباد تک چلیں گے؟ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روکے. پیپلز پارٹی کے جیال کتنے خوش ہو بہو, واہ واہ. کتھین قاضی صاحب کتب سئی, قاضی سراج سے قاضی احمد سعید کتنے اگوں نہیں آئی سکتے, رش کیویں ویسوں اتنا ہی کھڑ کے خطاب کروں. بڑی دنیا ہے بھائی, واہ لیاقت پر واہ. سنا آپ نے کہ پنجاب میں جا کے بلاول بھٹو پی ٹی آئی کی حکومت کو چیلنج کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دیں, اقتدار چھوڑ دیں, خالی کر دیں کرسی. اب یہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے, جبکہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء ہیں, فواد چودھری یا دیگر جتنے بھی پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء ہیں, وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور باقی سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہوا نکل گئی ہے اپوزیشن کی, ٹھوس قسم کا لانگ مارچ ہے, کچھ نہیں ہونا ہے, عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن ہم چونکہ اس جو دوسرا لانگ مارچ ہے کاؤنٹر کر رہا ہے جو پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ کو, کراچی میں نے آج دیکھا کہ جگہ جگہ پہ پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں یا پوسٹرز جن میں آصف زرداری کی تصویر کو یوں کراس کا نشان لگا ہوا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مارچ کو استقبالیہ کراچی. میرا خیال ہے سیاسی شائستگی ہونی چاہیے. آصف زرداری سے سیاسی اختلاف ہر کسی کو حق ہے, پیپلز پارٹی سے یا پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے, نون لیگ سے. ہم دیکھتے ہیں, میں بھی کم از کم 30 برس سے یہ سیاسی تماشے دیکھتا آ رہا ہوں, سیاسی پارٹیوں کے کبھی ایک دوسرے کے دشمن, کبھی دوست, کل کا دوست آج کا دشمن, آج کا دشمن کل کا دوست, یہی سیاست میں دیکھا ہے ہم نے. لیکن سیاسی شائستگی کو برقرار رکھنا چاہیے. گالی یا ایک دوسرے کو کراس لگانا یا جو بھی, یہ اچھا نہیں لگتا. خیر, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آنے والی سندھ کی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی. پیپلز پارٹی کا چیپٹر کلوز ہو گیا. بس اب جیسے بلاول بھٹو دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا, اسی طرح پھر سندھ میں مخدوم شاہ محمود قریشی اور علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا چیپٹر کلوز, آنے والی جلد حکومت پی ٹی آئی کی بن رہی ہے. یقیناً ان پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ کے ماضی کے اقتدار کے وزراء اعلیٰ, وزراء, کافی سیاستدان ساتھ ہیں.
यकीनन इसी आसरे पे होंगे कि सिंध में पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी। जीडीए उनके साथ है, वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम दावा कह रहे हैं जीडीए एमक्यूएम भी हमारे साथ हैं। जब कराची में पहुंचेंगे तो मुमकिन है कि नज़र आएगा 6 मार्च को कि एमक्यूएम साथ है या नहीं है। लेकिन बहरहाल घोटकी से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में हैदराबाद पहुंचने के बाद इस पूरे अरसे में मखदूम शाह महमूद कुरैशी और अली ज़ैदी साहब क्या कह रहे हैं, आइए। पीपल्स पार्टी की सिंध में ऐसी कैसी हो गई है? तो दोस्तों, एक तो ये फैसला हो गया, 2 बेड़ियों में सवारी न करो, 2 बेड़ियों में सवारी न करो। मैंने कल मुल्तान के भी कमिश्नर को एक पैगाम भेजा और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भी एक आरजू भेजी कि एक वहां मुल्तान का एमपीए है, वो फंड मांगता है तहरीके इंसाफ से और टिकट मांगता है पीपी गिलानी से। उसे कहो यार एक बेड़ी में सवार हो जाए। अगर पीपल्स पार्टी में जाना है तो आज बिलावल मुल्तान में है, ऐलान करो, ऐलान करो। और अगर तहरीक इंसाफ में रहना है तो 2 कश्तियों की सवारी मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बरबला कह रहा हूं, एक तरफ मैं इमरान खान का नजरिया लेकर गांव-गांव, करिया-करिया, जिला-जिला फिर रहा हूं और दूसरी तरफ तुम मुनाफिकत की सियासत कर रहे हो। नहीं चलेगा ये। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये ड्रामा हम बुलाते हैं तो यहां भी आ जाते हो और हमजा शहबाज से मीटिंग भी कर लेते हो। ये नहीं होगा। अगर नून का आपको मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है, आपको इजाजत है, चले जाओ, चले जाओ, अल्लाह मालिक है। हम आज सीटों के लिए नहीं, वजारतों के लिए नहीं, थर पार करके लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि इसी वजारत खारजा को, जरदारी की दी हुई को मैंने ठोकर मारी थी? मारी थी कि नहीं मारी थी? क्या तुम नहीं जानते कि इसी मुल्तान के जिले की निजामत को मैंने ठोकर मारी थी? तो मैं आज इमरान खान के साथ वजीर बनने के लिए नहीं आया। मैं इमरान के काफिले में एमएनए बनने नहीं आया। एमएनए मैं था, तहरीक इंसाफ से पहले था, मेरा वालिद था, मेरा दादा था, मेरा मामू था, मेरा नाना। सुना आपने कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को भगाएंगे और बिलावल भुट्टो कह रहा है कि हम इमरान खान को भगाएंगे। लेकिन ये सियासी बातें हैं, सियासी बयानबाजी है। असल हक़ाइक़ क्या है? जो मैंने पहले सवाल उठाया था कि क्या इमरान खान की हुकूमत वाकई जा रही है, जो हर जगह पे ये सवाल हो रहा है हमसे, उसका तज्ज़िया कर सकता हूँ। तज्ज़िया ये है कि नवंबर में चीफ साहब को रिटायर होना है। 3 साल एक्सटेंशन के बाद, 3 साल तोसी के बाद नवंबर में चीफ साहब की मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म होनी है। अब चीफ साहब की मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म होनी है, इसका मतलब है कि नया चीफ आना है। सुन रहे हैं कि लड़ाई का जो महवर है, सियासी लड़ाई का जो महवर है, वो नया चीफ है। चूँकि जब इस चीफ की 3 साल मुद्दत में तोसी हो रही थी, तब भी एक पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा इख्तलाफ मौजूद था। फिर जब आईएसआई चीफ की मुकर्ररी हुई थी, तब भी एक इख्तलाफ मौजूद था, जो उस ज़माने में बड़ी बड़ी ख़बरें चली। फिर जब हाल ही में कमांडर्स के, जनरल्स के जो प्रोफेशनल कमांडर्स थे, जिनके प्रमोशंस हुए, उसमें भी आपने देखा कि 15 दिन तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था और बड़ा टाल मटोल की बातें थी।
اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوال ہے کہ آنے والا چیف کون ہوگا. جب نومبر میں چیف ریٹائر ہوگا تو اگست سپٹمبر میں یہ سارے معاملات فائنلائز ہونے ہیں. جون میں بجٹ آنا ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بجٹ سے پہلے عمران خان کا جانا ضروری ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے تو بہت بڑا دعویٰ کر لیا گزشتہ روز کے آنے والے 48 گھنٹے اہم ہے. اب جب یہ پروگرام آپ کی نظروں سے گزر رہا ہوگا تو ان 48 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے گزر چکے ہوں گے. باقی 24 گھنٹے بقول مولانا کے اہم دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن موو جو ہو رہی ہے وہ تحریک عدم اعتماد، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ریکیوزڈ ہوگا. اور اگر اپوزیشن ریکیوزیشن جمع کرا رہی ہے تو 14 دن کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی کو اجلاس بلانا ہے اور اس دوران تحریک عدم اعتماد پیش کرنا. اس اجلاس بلایا جاتا ہے نہیں بلایا جاتا وہ بھی ایک الگ سوال ہے، الگ بحث ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کا یہ دعویٰ ہے کہ جلد عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیا جائے گا، جس میں پوری اپوزیشن یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، خود مولانا فضل الرحمان یا PDMA میں شامل تمام جماعتیں اور کچھ ان کے بقول کے حکومتی اتحادی اور حکومت کے وزراء، حکومتی اراکین کا ہمیں حمایت حاصل ہے. بقول ان کا جو دعویٰ ہے مجھے نہیں پتہ. تو اس طرح تحریک عدم اعتماد پیش اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد سوال پھر ایک دوسرا جنم لیتا ہے. اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ آنے والا 1.5 سال کیسے گزرے گا؟ یعنی آنے والا 1.5 سال کس کی حکومت ہوگی؟ آیا ایک 1.5 سال تک مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے یا معاف کیجیے گا وزیر اعظم ہوں گے، یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی وزیر اعظم ہوگا، یا خود PTI کے اندر سے کوئی کردار جنم لے گا، اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، PTI اور دیگر اتحادیوں کی حکومت ہوگی، یہ بھی امکان موجود ہے. یا پھر کچھ نیا سیٹ اپ ہوگا جو کہا جا رہا ہے. لیکن ایک اور سوال ہے، سوال سے سوال جنم لیتا ہے کہ کیا عمران خان یہ برداشت ہونے دے گا کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو؟ اگر اس کو جب معلوم ہوگا تو اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ وہ ایڈوائس بھیجے گا صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، اسمبلیاں توڑنے کی. اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، حکومت ختم ہو جائے گی تو ایک انٹیریم گورنمنٹ آئے گی جو الیکشن کرائے گی، یعنی نگران حکومت، نگران سیٹ اپ. یہ بھی آپشن موجود ہے. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے ہو سکتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کی صورت میں اس آپشن کو استعمال کریں. اس کے بعد پھر اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. تو یہ پورا کھیل ہے. اس کھیل میں لانگ مارچوں کا کردار پریشر ڈالنا ہے، اندر سے اسمبلی سے پریشر ڈالنا ہے. گیم کا پورا جو محور ہے، تبدیلی کا جو محور ہے وہ گجرات کے چودھری ہیں، یعنی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی. آپ نے دیکھا کہ تمام جماعتوں کے قائدین نے جا کے سلامی بھری کس کو؟ چودھری شجاعت صاحب کو، جن کی ابھی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. آصف زرداری ہو، شہباز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، مولانا سراج الحق ہو، بالآخر وزیر اعظم عمران خان کو بھی وہاں جانا پڑا. اور مطلب آپ اس سے اندازہ کریں کہ پورا محور چودھری برادران کے گرد گھوم رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی کا جو کارڈ ہے، تبدیلی کا جو کنگ کارڈ ہے، جو تبدیلی کا جو کنگ میکنگ کارڈ ہے، جس کو آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں، یکا کہہ سکتے ہیں، وہ چودھری برادران کے ہاتھ میں ہے. وہ اس پتے کو کس وقت استعمال کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ بہرحال نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ پتا تاش کا وہ بھاری بھرکم پتا چودھری شجاعت یا چودھری پرویز الہی کے پاس ہے. چونکہ اس میں چودھری پرویز الہی دعویٰ یہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا. وہ جو اس وقت اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، یعنی پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گا اور بزدار ہٹ جائے گا. اس میں نون لیگ پرویز الہی کو سپورٹ کرے گی. یہاں ایک وہ تھا، ایک رکاوٹ تھی جو اب سننے میں آ رہا ہے، تو نواز شریف نے کلیئرنس دے دیا
کہ چودھری پرویز الہی کو بھلے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اس صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ نواز شریف کے لیے وطن واپسی کے راستے کھل جائیں گے، وہ پاکستان آ جائے گا، لاہور آ جائے گا، اپنی سیاست شروع کرے گا آنے والے الیکشن کے لیے جو 2023 میں مطلب اس تبدیلی کی صورت میں اگر ہوتے ہیں تو اور وفاق میں آصف زرداری نے کہا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلاول نے اپنے اب لانگ مارچ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ نون لیگ کا حق ہے، ہم اس کو وزیر اعظم دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ نون لیگ کے پھر کچھ وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیپلز پارٹی کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ بھلے اپنا وزیر اعظم لے آئے۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایسے کردار موجود ہیں، یوسف رضا گیلانی موجود ہے، راجہ پرویز اشرف موجود ہے، خورشید شاہ موجود ہے، بہت سارے لوگ ایسے کردار جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں، ایسے کردار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہیں۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں، نوید قمر، خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی، اپنا راجہ پرویز اشرف، یہ سارے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے، یا پھر شہباز شریف بن سکتا ہے، یا پھر نون لیگ اپنے طرف سے کوئی کردار دے کے ان کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے۔ یہ سارے آپشنز موجود ہیں، یا جیسے میں نے شروع میں کہا خود جہانگیر ترین گروپ سے کوئی بندہ ہو، خود پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی بندہ ہو، خود عمران خان کا کوئی بعید نہیں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی جو اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں کل وہی وزیر اعظم بن جائیں۔ اس ملک میں سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ پاسیبل ہے، امپاسیبلٹی یا ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پورے گیم کو، اس تبدیلی کی، اقتداری تبدیلی کے اس پورے شطرنج کو چیف کی تبدیلی سے جوڑ کے اس کے بارے میں سوچا جائے کہ پورے شطرنج کے جو اس وقت ریسز ہیں، جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ان سب کے پس منظر میں چیف کی طاقتور چیف کی تبدیلی موجود ہے۔ اور ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ پنڈی کیا کہنا چاہ رہا ہے، پنڈی کے فیصلے کس طرف جا رہے ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ شیخ رشید ٹی وی پہ کچھ بھی کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ رشید نے ماضی میں بہت بڑے دعوے کیے تھے، سارے ناکام ہوئے اس کے، ابھی بھی بہت بڑے دعوے کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ہر وقت 24 گھنٹے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ صبح کو ایک وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ میری حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا، رات کے پیٹ میں صبح نیند سے اٹھے حکومت چلی گئی۔ یہ اس ملک میں سب کچھ ہوتا رہا ہے، کچھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال اپنی جگہ پہ برقرار ہے، جہاں سے میں نے بات کی، شروعات کی، کہ کیا عمران خان کی حکومت جا رہی ہے؟ اس سوال پہ آئیں سوچیں، کیسے جائے گی؟ تجزیہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ طاقتور قوتیں، یہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی پارلیمنٹ، یہ سبھی اس گیم میں شامل ہیں۔ آگے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن دعوے ہیں سب کے کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اسکرین پہ نظر آنے والے ای میل اور واٹس ایپ پہ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور اس پورے فنامنا میں، اس پورے ماحول میں ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے، جو بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہم آپ کو اپنے نیوز کے ذریعے اور اپنے اس ہمراز نیوز کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔